اللہ نے اتنے معجزے کیے اس دن کہ وہ مٹی مرہم بن گئی. پاکستان کو کوئی چھین لے ہم سے, ایسا کیا ہم ہونے دیں گے اپنی زندگی میں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چھین نہ لیں گے ہم پاکستان کو؟ اتنا سا لگے تو صحیح, کوئی ہاتھ تو لگا کر دیکھے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں JNN پلس. اور کچھ دن پہلے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ایک فیملی سے ملاقات کرتے ہیں, اور وہ خاتون میرے ساتھ موجود ہے جو کپتان کو ڈٹ کر کہتی ہیں کہ جب پولیس والے شیلنگ کر رہے تھے, بندوقیں تانی ہوئی تھی, تو میں نے کہا کہ ہمارے سینے حاضر ہیں, کپتان کی طرف اٹھنے والی ہر میلی نگاہ کو مٹا دیں گے. وہ خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجھے بتائیے گا کہ اس رات کو جس طریقے سے ظلم و بربریت ہوتی رہی پوری رات, کس طریقے سے ڈٹ کر آپ نے مقابلہ کیا, وہ پہلے آڈینس کو بتائیے گا. اور جس طریقے سے ایس پی کا بیہیویئر تھا, کیا وہ پاکستانی تھے یا مقبوضہ پاکستان کو فتح کرنے کے لیے اس رات آئے تھے؟ اس رات تو یہی فیل ہو رہا تھا نا ہم لوگوں کے کہ جیسے مطلب یہ انڈیا سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور ہم پاکستانیوں پہ انہوں نے ٹھانی ہوئی ہے کہ ان کو آج چھوڑنا نہیں ہے. ہم نے ان کو مطلب ان کوئی حق نہیں ہے جینے کا, ان کو کوئی احتجاج کرنے کا کوئی حق نہیں ہے, ان کو کوئی اپنی رائے دینے کا حق نہیں ہے. تو آج ان کے ساتھ ہم نے ان کو ختم کر کر جانا ہے. مجھے بتائیے گا کہ جس طریقے سے اس رات کو وہ پولیس اہلکاروں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی, تو وہ کیا باتیں تھی؟ ہم چاہتے ہیں کہ آن کیمرہ رکھی جائیں تاکہ آنے والے وقت کے اندر جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے تو اس جو ایس پی صاحب کو ہے اس کو جو ہے کٹہرے کے اندر کھڑا کیا جا سکے کہ کس طریقے سے ہمارے ماؤں بہنوں کے ساتھ غلیظ زبان استعمال کی گئی, ان کو تشدد کیا گیا. پہلی بات تو یہی ہے کہ آپ اس کو ایس پی صاحب نہیں بولیں. جس انسان کو ماں اور بہن کی عزت کا نہیں پتا, جس کو یہ مطلب گالی دی اس بندے نے مجھے, تو اس نے اپنی ماں اپنی بہن کو گالی دی. تو اس وقت بھی میں نے اس سے یہی بات کہی کہ آپ کی تربیت میں یہ مطلب کہ تھا کہ ماں اور بہن کو گالی دینا ہے. آپ کے اندر اتنا جذبہ کیسے پیدا ہو گیا کہ آپ نے پولیس کو ٹکر دے دی؟ میری بات سنیں, جب جنگ بدر ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساتھ تھیں, تو اس وقت بھی عورتوں نے ان جنگ کے میدان میں ساتھ دیا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہر میدان میں مسلمانوں کے ساتھ ان کی بہنیں کھڑی ہوتی ہیں, ان کی مرہم پٹی کے لیے, ان کی ساتھ دینے کے لیے, ان کے لیے دعائیں کرنے کے لیے. تو ہم لوگ کیوں نہ ساتھ کھڑے ہوتے اپنے بھائیوں کے, ہم کیوں نہ ساتھ کھڑے ہوں خان کے. پوری عوام کھڑی تھی کہ قائد اعظم کے بعد کوئی لیڈر ملا ہے تو عمران خان صاحب کی شکل میں ملا ہے, تو ہم کسی صورت جو ہے اس کی گرفتاری کو ممکن نہیں بنائیں گے. تو آپ بھی ڈٹ کے کھڑی ہوئی. اور ایور ان دا ہسٹری ہم نے دیکھا ہے کہ جو 1947 میں ویڈیوز سامنے آتی تھی کہ کس طریقے سے ہماری ماؤں بہنوں نے قربانیاں دی, آج وہی جو چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا رہا, عورتیں جو گھر سے نہیں نکلتی تھیں وہ خان صاحب کے لیے پولیس سے لڑ جھگڑنے کے لیے تیار تھیں. تو وہی جذبہ کیوں؟ عمران خان پہلے عمران خان تھے, اب ہم نے ان کو نام کیا دیا ہے, آپ کو پتہ ہے ان کا نام میں نے کیا رکھا ہے؟ پاکستان. تو پاکستان کو کوئی چھین لے ہم سے, ایسا کیا ہم ہونے دیں گے اپنی زندگی میں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چھین نہ لیں گے ہم پاکستان کو. اتنا سا لگے تو صحیح, کوئی ہاتھ تو لگا کر دیکھے, پھر دیکھتے ہیں ہم کیا ہوتا ہے. خان صاحب سے آپ کی ملاقات کیسے ہوئی؟ کس نے رابطہ کیا؟ پھر جب خان صاحب سے آپ کی پوری فیملی وہاں پر بیٹھ کر ملاقات کی تو آپ آؤٹ آف دا وے آپ ایک جذباتی انداز کے ساتھ خان صاحب کو اپنی وہ کہانی سنا رہی تھی کہ آپ کو کوئی ہاتھ تو لگا کر دیکھے, ہمارے سینے حاضر ہیں. بالکل. میرا بچہ, دنیا میں دو چیزیں سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں, ایک انسان کی زندگی اور پھر شادی کے بعد اس کی اولاد. میرے چاروں بچے, میں زمان پارک پہنچی اپنا فرض سمجھ کے, خان صاحب کے لیے نہیں, اپنے ملک کے لیے. کیوں کہ ہمارے ملک کو خان صاحب کی ضرورت ہے, خان صاحب کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں ان کی ضرورت ہے. تو ہمیں اس لیے ان کو بچانا تھا. تو میرے بچے, میرے بیٹے میرے ساتھ تھے اس دن ساری رات. ہم لوگ مطلب مجھے نہیں پتا تھا میرے بیٹے کدھر ہیں, میری بیٹی میرے بیٹے مطلب چاروں بچے ہم لوگ زمان پارک میں تھے میرے. تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ بھئی کون کہاں پہ مطلب جنگ لڑ رہا ہے, سب اپنی اپنی جگہ. میں جب اس طرح سے مطلب شیلنگ ہو رہی تھی اور وہ بچے جو مطلب, ہاں مجھے ایک بہت اہم چیز جو آپ سے شیئر کرنی ہے کہ جب شیلنگ ہو رہی تھی اور وہ بچے زخمی ہوتے تھے, ان کے سر میں مطلب بلڈ, ان کے ہاتھوں میں مطلب بلڈ, تو مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آتی تھی, تو میں مٹی لگا دیتی تھی ان کے ہاتھوں پہ نا, کلمہ پڑھ کے, دروشی پڑھ کے. تو
خدا کی قسم وہ کہتے تھے کہ آپا مطلب میں ٹھیک ہو گیا ہوں. مطلب اللہ نے اتنے معجزے کیے اس دن کہ وہ مٹی مرہم بن گئی. تو مجھے اس چیز کا وہ ہے کہ رب نے ہمارا ساتھ دیا. ایک بچہ اس کو اتنی مطلب اس کے سر میں شیلنگ, اس کی بری حالت, وہ مرنے والا ہوا. میں نے ایمبولینس والے سے کہا کہ اس کو پلیز لے چلیں, تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ایمبولینس آپ کے لیے نہیں ہے, یہ تو پولیس والوں کے لیے ہے. تو مطلب پولیس والوں کے لیے مطلب ہمیں ہمارے ٹیکسیز پہ سارا کچھ, اور ہمیں اتنا حق بھی نہیں کہ اگر مر رہا ہے بچہ تو اس کو تم اس میں ڈالو. اتنی جارحیت کا انہوں نے ثبوت دیا اس دن. مطلب ہمیں اس ثابت کر کے دکھایا کہ ہم مطلب انڈین ہیں, اور یا یہ مطلب ہم پاکستان میں نہیں کسی اور ملک میں انڈیا میں چلے گئے ہیں, اور ہمیں مطلب اس طریقے سے ہمارے پر تشدد کیا ان لوگوں نے. پرسوں جب امت مسلمہ کے لیڈر سے جب ملاقات ہوئی, پوری فیملی وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی, آپ کا انٹروڈکشن بھی نیازی صاحب نے کروایا کہ کس طریقے نے ایسے آپ لوگوں نے آن دا فرنٹ لائن کھیلا کپتان کے لیے, پاکستان کے لیے, تو اس وقت کیا جذبات تھے؟ فخر ہے مجھے, شکر الحمدللہ کہ ہم ایک اچھے سچے اور بہادر لیڈر کے پیچھے ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے. اور ایک اپنے لیڈر کو جب دیکھتا ہے انسان تو کتنی خوشی ہوتی ہے, آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک اچھے اور سچے انسان کو جب انسان دیکھتا ہے, ایک محب الوطن انسان کو, وہ محب الوطن ہے, تو ان کو دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے وہ پھر آپ کو بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک پاکستانی کو کتنی خوشی ہوتی ہے. ایک طرف پوری 22 کروڑ عوام چاہتی ہے کہ کسی بھی صورت جو ہے خان صاحب سے ملاقات ہو جائے, اور بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو خان صاحب سے جا کر ملاقات کرتے ہیں آمنے سامنے. جب خان صاحب بیٹھے تو کیا خان صاحب نے میسج دیا آپ کو؟ نہیں, مجھے سب سے زیادہ مطلب یہ ہوا کہ جس انسان کے پیچھے جس کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ 22 کروڑ عوام نہیں پوری دنیا اس کے لیے اس کی تعریف کرتی ہے, اور پوری عوام ان کے ساتھ ہے, ان میں اتنا سا بھی غرور نہیں ہے, ان میں اتنی عاجزی. مطلب کہ وہ چیز مجھے بہت اٹریکٹ ہوئی کہ میں ان سے مطلب فیس ٹو فیس ملی تو مجھے سب سے زیادہ یہ چیز ہوئی کہ ان کے اندر بہت عاجزی ہے. ایک جو مسلمان میں, ایک امت مسلمہ میں, ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی میں جو چیز ہونی چاہیے وہ ان کے اندر ہے. اب دیکھ رہی ہیں الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے, الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں, تو خان صاحب دوبارہ حکومت میں آتے ہیں تو وہ جو ضلع شاہ کا قتل تھا, ارشد شریف بھائی کو جس طریقے سے شہید کیا گیا, آپ لوگوں کے اوپر جو ظلم و بربریت کی گئی, قانونی راستے سے خان صاحب سے مطالبہ کریں گی کہ ان سب کا حساب لیا جائے؟ سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ خان صاحب کا بہت ہم شکر گزار ہیں ان کے کہ انہوں نے جس خوبصورت انداز سے اور جس دانائی سے پولیس والے ہمارے بھائیوں کو بچایا, اور اس دن مقابلہ ہو جاتا ان کے ساتھ, اور پولیس مطلب اگر ایک بندہ پولیس کا وہ کون ہے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں نا, تو اگر ان کو تکلیف مرتے یا ہم مرتے یا وہ مرتے مطلب تو نقصان کس کا تھا؟ پاکستان کا. تو آج جس طرح خان صاحب نے پولیس کو بچایا, لمحہ فکریہ یہ ہے کہ یہ اتنے گندے لوگ ہیں, اتنے گندے لوگ ہیں, یہ کسی صورت بھی اس الیکشن کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے. اس کے لیے جو گندی حرکت کریں گے وہ سب کریں گے, لیکن بچنا کیسے ہے؟ اب مجھے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ جو نون لیگ, پیپلز پارٹی, عوام کو پاگل بنایا ہوا انہوں نے لوگوں نے, خود یہ ان کی ساری اصلیت اب سامنے آ گئی نا. میرے پیارے ہم وطنوں جو نون لیگ کہلاتے ہو اپنے آپ کو, آپ پیپلز پارٹی کہلاتے ہو, فضل الرحمان کے گروپ کہلاتے ہو, آج دیکھو ان لوگوں کو جو ایک دوسرے کو قمیضوں کو کھینچ رہے تھے, جو ایک دوسرے کو نوچ رہے تھے, کس کے سامنے؟ صرف ہمارے لیے. خود یہ ایک ٹیبل پہ کھانے والے لوگ ہیں, یہ صرف ہم لوگوں کو استعمال کرتے تھے اپنے مقاصد کے لیے, اپنی ان چیزوں کے لیے, اپنے آپ کو اقتدار میں لانے کے لیے, تاکہ اس ملک کو لوٹ سکیں ہم. تو ہمیں اب بہت زیادہ عقل مندی سے کام لینا ہوگا. کوئی نون لیگ نہیں, کوئی پیپلز پارٹی نہیں, کوئی نہیں, ہم سب پاکستانی ہیں, کوئی تحریک انصاف نہیں, سب پاکستانی ہیں. ہمارا ایک مضبوط رشتہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. تو ہم نے یہ الیکشن, ان کی کوئی ایسی سازش کامیاب نہیں ہونے دینی جس سے یہ اٹیک کرائیں کہ نون لیگ کی اور تحریک انصاف کی یا پیپلز پارٹی کے عوام کی آپس میں لڑائی ہو. کیوں لڑے بھئی؟ ہم تم لوگ آپس میں اپنے مطلب کے لیے اکٹھے ہو کر ٹیبلوں پہ بیٹھتے ہو, اور ہم سب بہن بھائیوں کو آپس میں لڑواتے ہو. ہم اتنے پاگل ہیں, ہم نکل چکے اس جہلیت سے. تھینک یو عمران خان کا جس نے ہمیں اس جہلیت سے نکالا ہے. جی ناظرین, جس طریقے سے وہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کپتان کے ٹائگرز
آپ کو ہر محاذ کے اندر پاکستان کی حفاظت کرتے نظر آتے ہیں. یہ خاتون اس رات کو ہم لوگ بھی وہاں پر موجود تھے کہ وہ عورتیں جو کبھی گھروں سے باہر نہیں نکلی تھیں آج پاکستان کے لیے باہر نکلی ہیں, اور پھر انہوں نے ثابت کر دیا کہ اس حقیقی آزادی کے لیے خون بہا دینا پڑا, خون بہا دیں گے, لیکن کسی صورت جو ہے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے گا GNN+.